لالچی بھیڑیا۔ بہت عرصہ ہوا کہیں دور جنگل کے قریب ایک خوبصورت گھر میں ایک بکری اپنے 7 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک دن بکری نے اپنے بچوں سے کہا، میں شہر سے کچھ ضروری سامان خریدنے جا رہی ہوں، تم سب گھر پر ہی رہنا، کوئی بھی گھر سے باہر نہ نکلے، کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ جنگل میں ایک خوفناک بھیڑیا رہتا ہے اور وہ اکثر شکار کرنے کے لیے ادھر آتا رہتا ہے۔ بچوں نے کہا، امی جان، آپ بے فکر ہو کر جائیے، ہم سب مل کر گھر میں ہی کھیلیں گے اور باہر نہیں نکلیں گے۔ بکری نے گھر سے نکلتے وقت ایک بار پھر بچوں کو مخاطب کیا اور بولی، دروازہ اچھی طرح بند کر کے بیٹھنا اور جب تک میں واپس نہ آؤں کسی کے لیے بھی دروازہ نہ کھولنا۔ بچوں کو تاکید کر کے بکری شہر کی طرف چلی گئی۔ ادھر مکار بھیڑیا گھر کے باہر چھپ کر ان کی باتیں سن رہا تھا۔ بکری کے جانے کی تھوڑی دیر بعد اس نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے بچوں نے پوچھا، کون؟ بھیڑیے نے کہا، میں تمہاری ماں ہوں، بچوں دروازہ کھولو۔ بچوں نے کہا، نہیں، تم ہماری ماں نہیں ہو سکتی، ہماری ماں کی آواز تو بہت نرم ہے اور اس میں بہت مٹھاس ہے، جبکہ تمہاری آواز کسی طرح بھی ہماری ماما سے نہیں ملتی۔ تم بھیڑیے ہو، فوراً یہاں سے چلے جاؤ، ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔ بھیڑیے نے کچھ سوچا اور وہاں سے نکل کر ایک دکان میں چلا گیا۔ اس دکان سے اس نے شہد کی بوتل اٹھائی اور منہ کو لگا کر ایک ہی سانس میں سارا شہد پی لیا اور واپس بکری کے گھر آ کر دروازے پر دستک دی۔ بکری کے بچوں نے پھر پوچھا، کون؟ بھیڑیے نے اپنی آواز بدل کر کہا، میں تمہاری ماں ہوں، دروازہ کھولو میرے بچوں۔ بکری کے بچوں کو دروازے کے نیچے سے بھیڑیے کے پاؤں نظر آ گئے اور وہ بھیڑیے کی چالاکی کو سمجھ گئے اور کہا، ہم دروازہ ہرگز نہیں کھولیں گے، ہمیں معلوم ہے تم ہماری ماں نہیں ہو، ہم نے تمہارے پاؤں دیکھے ہیں، وہ ہماری ماں کے پاؤں کی طرح خوبصورت اور سفید نہیں ہے، تم بھیڑیے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ بھیڑیا ایک مرتبہ پھر وہاں سے واپس آ گیا۔ اب وہ ایک اور دکان پر گیا، وہاں سے اس نے تھوڑا سا آٹا چرایا اور اپنے پاؤں پر مل کر انہیں سفید کر لیا۔ ایک مرتبہ پھر بھیڑیے نے بکری کے گھر آ کر دروازے پر دستک دی اور بچوں کے پوچھنے پر بتایا کہ میں تمہاری ماں ہوں، دروازہ کھولو۔ بھیڑیے نے آواز بھی بدلی ہوئی تھی اور اس کے پاؤں بھی سفید نظر آ رہے تھے، اس لیے بکری کے بچے دھوکہ کھا گئے اور دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا، بھیڑیا اندر گھس آیا اور بولا، میں تم سب کو کھا جاؤں گا۔ بچوں کا خوف کے مارے برا حال تھا، وہ سب کو نکل گیا، لیکن ایک بچہ کافی تلاش کے باوجود اسے نہ ملا تو اس نے سوچا، چلو اب تو اور کھانے کی گنجائش بھی نہیں ہے، اگر ایک بچہ نہیں بھی ملا تو کیا ہوا۔ یہ سوچ کر وہ بکری کے گھر سے نکلا اور جنگل کی طرف چل دیا۔ جنگل پہنچ کر اسے بہت زور سے نیند آنے لگی۔ بھیڑیا لیٹ کر خوب گہری نیند سو گیا۔ بکری واپس آئی تو گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ اس نے اندر داخل ہو کر دیکھا تو گھر کا سارا سامان بکھرا پڑا تھا۔ بکری کو دیکھتے ہی ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا اور ماں سے لپٹ کر رونے لگا۔ ماں کے پوچھنے پر اس نے سارا واقعہ سنایا۔ بکری نے اس بچے کو ساتھ لیا اور تیزی سے جنگل کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد بکری اور اس کا ایک بچہ سوئے ہوئے بھیڑیے تک پہنچ گئے۔ بکری نے دیکھا کہ بھیڑیا گہری نیند سو رہا ہے۔ اس نے بھیڑیے کے پیٹ کو چاقو سے چاک کیا اور پیٹ کھولتے ہی بکری کے بچے باہر نکل آئے۔ اب بکری نے اپنے بچوں کو کہا، جلدی سے کچھ پتھر اٹھا کر لاؤ۔ بچوں نے پتھر تلاش کیے تو بکری نے بھیڑیے کے پیٹ میں رکھ کر اسے سوئی دھاگے سے سی دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ ایک بڑی چٹان پیچھے چھپ کر دیکھنے لگے۔ کچھ دیر بعد بھیڑیا جاگ گیا۔ اس نے ایک زوردار انگڑائی لی اور اپنے آپ سے کہنے لگا، پیاس لگ رہی ہے، میرے خیال سے پانی پینا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ دریا کی طرف چل پڑا، لیکن بھیڑیے سے صحیح طرح چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بھیڑیا ایک بار پھر اپنے آپ سے بولا، مجھے سارے بچے نہیں کھانے چاہیے تھے، میرا پیٹ بہت بھاری ہو رہا ہے، پتہ نہیں یہ کب ہضم ہوں گے۔ بھیڑیا بڑی مشکل سے چلتا ہوا دریا تک پہنچا اور پانی پینے کے لیے نیچے کی طرف جھکا، لیکن یہ کیا!
بھیڑیا تو دریا میں گر گیا۔ دراصل پیٹ میں پتھروں کا وزن ہونے کی وجہ سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دریا میں گر کر ڈوب گیا۔ اس طرح بکری کی عقل مندی کی وجہ سے ان سب کو آئندہ کے لیے ظالم اور لالچی بھیڑیے سے نجات مل گئی۔